کہ جس سب کا خود ایمان نہیں ہے نا، جو خود کافر ہے، اس کی بات کو دین کے معاملے میں نہ سنا کرو. تم نے ان کی باتوں کی اطاعت نہیں کرنی. اور یہ جو ہمارے یہاں ایک نظریہ بن گیا نا، ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہر چیز یہودیوں پہ ڈال دو. کوئی یہودیوں کی سازش ہے، ہندوؤں کی سازش ہے، عیسائیوں کی سازش ہے. آپ قرآن مجید مکمل اٹھا کے پڑھ لیں، مسلمانوں کو جہاں جہاں نقصان ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ دار یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کو قرار نہیں دیا. اس کا ذمہ دار اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو قرار دیا. تو تم خود ذمہ دار، تمہارے اپنے گناہ ہیں جن کی وجہ سے تم اس حالت تک پہنچو. آج بھی مسلم امہ کے زوال کی جو وجہ ہے وہ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کی سازشیں نہیں ہے. وہ تو کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. مسلمانوں کی جو پسپائی ہے اور ذلت اور رسوائی ہے اس کی وجہ مسلمانوں کے اپنے اعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تقل لو، یہ نہ کہو کاش میں ایسا کر لیتا. فإنها تفتح عمل الشیطان، یہ جو کاش کا جو لفظ ہے یہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. تو لہٰذا یہ نہ کہو جو ہو گیا کہو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا تھا، ہونا تھا، ہو گیا. کہ انسان کا جو گناہ ہے نا وہ استقامت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. جہاں اس کو قائم ہونا ہوتا ہے کوئی صحیح فیصلہ کرنے کے لیے، جہاں اس نے ڈٹنا ہوتا ہے، وہاں اگر وہ نہیں ڈٹ جاتا، وہ استقامت اختیار نہیں کرتا، اس کی سب سے بنیادی وجہ اس کے گناہ ہوتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ آل عمران آیت 146 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی، من نبی، انبیاء ہے، قاتل معه، قتال کیا ہے ان کے ساتھ، ربیون، بہت سے، ربیون نے، ربیون کثیر، بہت سے ربیون نے. ربیون یہ جمع ہے ربی کی، اور ربی کہتے ہیں، اس کے دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. ربی کا ایک معنی ہے رب والا، اللہ والے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی دیندار لوگ. اور ربی کا ایک معنی ہے جماعتیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں. تو دونوں معنی یہاں ہم لے سکتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی انبیاء ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سے جماعتوں نے قتال کیا ہے، لڑائی کی ان کے ساتھ، یعنی ان کی معیت میں ان کے ساتھ رہ کر کافروں کے خلاف لڑائی کی. فما وہنوا، بس وہ کمزور نہیں پڑے، لما اصابہم، اس چیز کی وجہ سے جو ان کو پہنچا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دشمن کے سامنے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ استکان کا معنی ہے دشمن کے سامنے عاجز آ جانا، دشمن کے سامنے شکست تسلیم کر لینا. وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ ہی انہوں نے دشمن کے سامنے شکست تسلیم کی. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وما کان قولہم، اور نہیں تھا ان کا قول، الا مگر، ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا، اور ہماری اسراف کو، جو ہم نے زیادتی کی یا تجاوز کیا، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، وثبت اقدامنا، اور تو ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. یہ جو دو آیات ہیں ان کا تعلق اسی موضوع سے ہے جو آپ پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کا بیان فرمایا.
غزوہ احد اور غزوہ بدر جو گزشتہ آیات میں کچھ بیان بھی ہوا اور آگے چل کے مزید اس کی کچھ تفصیلات آ رہی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم سے پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے ان کو بھی جب جنگ میں، جہاد میں، جب ان کو پریشانی ہوئی اور ان کو تکلیفیں آئیں تو انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اپنے دشمنوں کے سامنے. 3 الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا، فما وہنوا وما ضعفوا وما استکانوا. 3 الفاظ. فما وہنوا، وہن کہتے ہیں دل کی کمزوری کو، انسان کے دل میں کمزوری آ جائے، وہ دل کے طور پہ دلی روب میں، دل کے خوف میں مبتلا ہو جائے، تو یہ وہن ہے. وما ضعفوا، یہ جسم کی کمزوری، جسمانی کمزوری، یعنی انسان تھک ہار کے بیٹھ جائے. وما استکانوا، یہ ہے دشمن کے سامنے شکست تسلیم کر لینا، یعنی بالکل سپر ڈال دینا، ہتھیار پھینک دینا اور یہ مان لینا کہ اب ہم دشمن سے جیت ہی نہیں سکتے، دشمن پر ہم غلبہ حاصل ہی نہیں کر سکتے، ہم دشمن سے لڑ ہی نہیں سکتے. تو یہ تینوں کیفیات اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی کہ نہ تو ان کے دل کے اندر روب آیا، نہ وہ جسمانی اعتبار سے کمزور پڑے، نہ ہی انہوں نے دشمن کے خلاف شکست تسلیم کی، بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہے. اگر تکلیف پہنچی اللہ کے راستے میں، زخم آئے، لوگ شہید بھی کر دیے گئے، ان کو بڑی تکلیفیں بھی آئیں، لیکن انہوں نے دشمن کے سامنے شکست تسلیم نہیں کی اور دل کے اندر ان کے وہ بہادری اور جرت موجود رہی، ان کے دل میں خوف نہیں آیا. اور آگے فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. کہ یہ چیز کب آتی ہے انسان میں؟ جب وہ صبر کرتا ہے. اور یہ جو دل کی جرت ہے، دل کی جو بہادری ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک مومن کے ایمان کا اور مومن کے جہاد کا. اگر دل میں انسان خوفزدہ ہو، جیسے آج ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں کفار کی اور اغیار کا بہت خوف ہے، امریکہ سے کون لڑے گا، یورپ سے کون لڑے گا، ان کے پاس تو ایسے ایسے ہتھیار ہیں اور اسلحہ ہیں، ان سے کون لڑائی کر سکتا ہے، وہ تو اتنی ترقی کر گئے، ہم ان کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو ذہنی طور پہ ہماری ایک کمزوری ہے اور ذہنی طور پہ ایک شکست تسلیم کر لی مسلمانوں نے، یہاں سے شکست کا آغاز ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے پہلی چیز جو ذکر کی کہ دل میں انسان کا روب نہیں ہونا چاہیے. ہاں ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے کہ تکلیف بھی آئی ہو، زخم بھی آئے ہو، مال بھی چھن گیا ہو اور بہت سے لوگ شہید بھی کر دیے گئے ہوں، لیکن پھر بھی دل کے اندر بہادری، دل میں جرت ہے، اور پھر جسمانی اعتبار سے کمزوری نہیں آئی، دشمن کے سامنے شکست تسلیم نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے ایک دعا کی، جو دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ جہاد کر رہے ہیں کافروں کے خلاف، اور جہاد سب سے بڑا عمل ہے، اور اس عمل میں اللہ رب العالمین سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش. تو یہاں پر مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انسان کے جو گناہ ہیں نا، وہ اصل میں کفار کے خلاف جو مسلمانوں کی شکست ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، کفار کی طاقت کی وجہ سے نہیں آتی. مسلمانوں کی شکست جو کافروں سے ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے اپنے اعمال کی بنیاد پر آتی ہے. جیسے کہ آگے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا غزوہ احد کے بارے میں، آگے بھی تفصیلات آ رہی ہیں کہ غزوہ احد میں صحابہ کو جو مشرکین مکہ کے ہاتھوں تکلیف اٹھانی پڑی، اس کی وجہ کیا تھی؟ صحابہ کے اپنے جو اس موقع پر ان کی غلطیاں تھیں، جو ان سے گناہ ہوئے اس موقع پر، اس وجہ سے شکست ہوئی. اور آج بھی مسلمانوں کو جو کافروں سے ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے. شرک سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے، سود مسلمانوں میں ہے، بدکاری مسلمانوں میں ہے، جھوٹ مسلمانوں میں ہے، دھوکہ مسلمانوں میں ہے. وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ اور ان گناہوں کے ہوتے ہوئے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کافروں سے اوپر نکل جائیں گے، یہ ناممکن ہے. تو سب سے پہلی دعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یا اللہ ہمارے معاملے میں ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم اس معاملے کو اس طریقے سے مکمل نہیں کر پاتے جس طرح تیرا حکم ہے، تو لہٰذا یا اللہ اس معاملے کے اندر بھی ہماری مغفرت کر دے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو
ثابت کر دے وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری تو مدد فرما۔ یہ بڑی خوبصورت دعا جو مجاہدین جو جنہوں نے جہاد کیا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، ان کی یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ آگے فرمایا کہ فآتاہم اللہ، فآتاہم عطا کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب الدنیا، دنیا کا اجر، وحسن ثواب الآخرہ، وحسن اور بہترین ثواب الآخرہ، آخرت کا اجر۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی اجر دیا، یا تو فتح کی صورت میں کافروں کے خلاف فتح مل گئی، یا پھر دنیا کے اندر ان کو اللہ رب العالمین نے ویسے ہی جو مال غنیمت ہے اور جو دیگر فتوحات ہیں ان کے ذریعے سے ان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اجر دیا، اور آخرت کا تو اجر ہے ہی۔ مجاہدین کے لیے اللہ رب العالمین نے جو درجات رکھے ہیں وہ درجات عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دونوں ثواب اللہ رب العالمین نے دیے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ تیسرا اجر ہے، ایک تو دنیا میں اجر، پھر آخرت میں اجر، پھر اللہ رب العالمین کی محبت، نیکی کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے، تو یہ تیسرا اجر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا۔ تو نصیحت یہ تھی مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے تو تم نے کمزور نہیں پڑنا، تم نے دلی طور پہ تمہارے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے، بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہو کافروں کے خلاف، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہو۔ آگے ایک اور حکم اللہ رب العالمین نے دیا اہل ایمان کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، الذین کفروا، ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، یہ کافر تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، تو تم پلٹو گے نقصان اٹھا کر۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم کس لیے دیا؟ یہ غزوہ احد کے بعد یہ حکم نازل ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ منافقین نے پروپیگنڈا کیا غزوہ احد کے بعد۔ پروپیگنڈا یہ کیا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ان کو شکست نہیں ہو سکتی تھی، یہ چونکہ اللہ کے سچے نبی نہیں تھے، اب دیکھو شکست ہوئی، اور خود بھی زخمی ہوئے، ان کے ساتھی بھی زخمی ہوئے، شہید بھی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں۔ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی میت موجود تھی، کوئی نہ کوئی شخص فوت ہوا تھا۔ تو اب منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دی کہ دیکھو اگر یہ سچے نبی ہوتے ان کو شکست نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی کہ ایمان والو، جو منافقین ہیں، جو تمہارے اندر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو نہ سنو۔ اگر ان کی باتوں کو سنو گے تو پھر تمہارے دل کے اندر نبی کے خلاف جذبات آنا شروع ہو جائیں گے، تمہارے اندر جو ایمان ہے پختہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ تم بالآخر دارائے ایمان سے ہی خارج ہو جاؤ۔ تو لہذا تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جس شخص کا خود ایمان نہیں ہے نا، جو خود کافر ہے، اس کی بات کو دین کے معاملے میں نہ سنا کرو، تم نے ان کی باتوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، لیکن یہ آیت خاص اس موقع کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ہر معاملے میں، کہ کافروں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ کافر تو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ کافر تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے، کافر ہمیشہ دنیا کی زندگی کو مقدس سمجھتا ہے اور مقدم سمجھتا ہے، اور آخرت کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، جبکہ مومن اس کے بالکل برعکس، اس کی نظر میں اللہ رب العالمین سب سے اوپر ہے، اس کی نظر میں آخرت سب سے مقدم ہے، دنیا بعد میں آتی ہے۔ تو کافروں کی بات سن کے انسان اپنا خود اسلام، اپنا خود ایمان، اس کے اندر وہ مشکوک ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات اس کے دل کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی الارمنگ ہمارے لیے ایک بات ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہیں، جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اسکولز میں پڑھتے ہیں، ان کو جو نالج ملتی ہے، جو ان کو وہاں پہ اسٹڈیز وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ زیادہ تر بات کافروں کے پرسپیکٹو سے آ رہی ہوتی ہے، ان کے نظریات سے آ رہی ہوتی ہے۔
وہ سائنس پڑھ رہے ہیں تو وہ ان نظریات سے پڑھ رہے ہیں جو کافروں کے نظریات. اور ہمارے پڑھانے والے بھی جو ٹیچرز ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ اس طرح پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر وہاں سے کوئی بات آئی ہے وہ کوئی مقدس صحیفے سے نازل ہوئی بات, اور چاہے وہ ہمارے اسلام کے خلاف ہی جا رہی ہو. آپ اس کو دیکھ لیں, اکانومی کی بات ہو, آپ کی سائنس کی کوئی بات ہو, بایو میں ہو, کیمسٹری میں ہو, فزکس میں ہو, ٹھیک ہے ایک لا ایک الگ چیز ہے, اصول اور ایک الگ چیز ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو جو معرفت کی جستجو کرنے کی کا جو حکم دیا ہے کہ زمین میں گھومو اور آسمان کو دیکھو, اور پھر تمہیں یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف لے کر جاتی ہیں, تمہیں تمہارے دل کے اندر ایمان کو بڑھاتی ہیں, اس کے بجائے کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والے نوجوان ملحد ہو رہے ہوتے ہیں, ایتھیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, مادہ پرست ہو رہے ہوتے ہیں, دنیا دار ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر سے ایمان, اسلام, اللہ رب العالمین کا خوف یہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی, کافروں کی اطاعت کرو گے فتنقلبوا خاسرین, تم پلٹو گے نقصان اٹھا کر, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. دنیا کے اندر بھی انسان خسارے میں ہے, اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس جب جائے گا تو خسارہ ہی خسارہ ہے, اور بے ایمان کھو دے گا. فرمایا کہ بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ رب العالمین تمہارا مولا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے. تم سمجھتے ہو کہ کافر تمہاری مدد کریں گے تو تم فتح یاب ہوگے, ترقی کرو گے. کہا کہ نہیں, اللہ تمہارا مولا ہے, تمہارا تعلق کافروں کے بجائے اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. مولا کس کو کہتے ہیں, اس پر پہلے بھی بات ہو چکی کہ مولا کہتے ہیں جو مددگار ہو, جو مالک ہو. تمہارا مالک, تمہارا مددگار اللہ رب العالمین. اور اس معنی میں مولا ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ ہم اس معنی میں مولا کسی اور ذات کو نہیں مانتے. ہمارے لیے مولا جو ہے اس معنی میں اللہ رب العالمین. باقی مولا کا معنی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے, ایسا بھی ہوتا ہے جس کو آزاد کر دیا جائے, اس معنی میں بہت سے مولا ہو سکتے ہیں, لیکن اس معنی میں اللہ رب العالمین ہمارا مولا ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, فرمایا کہ وہ بہترین مددگار ہے. خیر الناصرین, مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے, بہترین مددگار ہے. اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی ذات انسان کی مدد کرنے والی نہیں ہے. اب کچھ مدد کے پہلو اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیے. فرمایا سنلقی, ہم عنقریب ڈال دیں گے, فی قلوب الذین, ان لوگوں کے دلوں میں, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, کیا ڈال دیں گے, اور رعب, مسلمانوں کا رعب ڈال دیں گے, ان کا خوف, ان کا دبدبہ کافروں کے دلوں میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا. کیوں ڈال دے گا, بما اشرکوا باللہ, کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے. ما لم ینزل, جو کہ نہیں نازل کیا اللہ رب العالمین نے, بھی, اس شرک کے متعلق, سلطانن, کوئی دلیل. سلطان کہتے ہیں ایک ایسی دلیل کو کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا. کیوں ڈال دے گا رعب, کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا. تو رعب اللہ رب العالمین کیسے ڈال دے گا, اس کا کچھ مظاہرہ جو صحابہ نے غزوہ احد کے موقع پر دیکھا. غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور کافروں کا غلبہ ہو گیا, مشرکین مکہ غالب آ گئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو پناہ لیے ہوئے تھے, تو اس وقت کافروں کا ایک طرح سے غلبہ ہو چکا تھا, اور مدینہ وہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. اگر کافر چاہتے تو وہ مدینہ کی طرف رخ کرتے, اور مدینہ میں کون باقی تھا, چند افراد باقی تھے, اور عورتیں تھیں اور بچے تھے. وہ جاتے تو مدینہ پر قبضہ کر لیتے, لیکن ڈر کے مارے وہ مدینہ کی طرف نہیں گئے, بلکہ اپنے مکہ کی طرف انہوں نے سفر شروع کر دیا. پھر کچھ آگے جا کر ان کو دوبارہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کا قافلہ, ایک جماعت, ان کے پیچھے روانہ کی کہ اگر یہ واپس آئیں تو ان سے مقابلہ کرنا ہے. تو جب ان کو خبر ملی مشرکین مکہ کو کہ اب صحابہ پھر پیچھے آ گئے, تو انہوں نے پھر ڈر کے مارے مکہ کی طرف واپسی میں ہی اپنی عافیت سمجھی. تو یہ ایک رعب کا ایک منظر جو ہے وہ صحابہ نے اپنی زندگی میں غزوہ احد کے موقع پر دیکھا تھا. اس کے علاوہ بھی کئی موقع آئے, لیکن یہ رعب اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب مسلمان اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں.
آپ دیکھیے کہ یہ رعب ختم ہو گیا تھا عین غزوہ احد کے میدان میں، جب مشرکین نے پلٹ کے حملہ کیا اور صحابہ کی جو صفیں تھی ان کو چیرتے ہوئے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ چند صحابہ نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی. تو جیسے ہی وہ نافرمانی ہوئی، اللہ رب العالمین نے مشرکین کے دل سے رعب ختم کر دیا اور انہیں پلٹ کے وار کیے، اور وہ جو فتح تھی اس کو شکست میں تبدیل کر دیا. تو جب اس موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو نافرمانی کافروں کے دلوں سے رعب ختم کر سکتی ہے. تو آج کے دور میں جو مسلمانوں کا حال ہے تو کافروں کے دل میں کیا رعب باقی رہ گیا ہو؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ موقع آئے گا کہ کافر تمہارے اوپر یوں حملہ کریں گے جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان میں بلاتے. کیوں ہوگا؟ فرمایا اس لیے ہوگا کیونکہ تمہارے دلوں کے اندر موت کا خوف ہوگا، دنیا کی محبت ہوگی. اس وجہ سے کیا ہوگا؟ تم نافرمانیاں کر رہے ہوگے اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے کافروں کے دل سے رعب ختم ہو جائے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ مجھے اللہ نے مدد کی ہے اس طرح کہ مجھے رعب دیا ہے 1 مہینے کی مسافت تک. یعنی جہاں تک میں نے 1 مہینہ تک سفر کر کے جانا ہے وہاں تک کافروں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے میرا رعب ڈال دیا. اور اس کا ایک منظر دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر. تبوک کی جو جنگ تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں سے آخری جنگ تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کئی سو، تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تبوک تک. وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جنگ کرنی تھی رومیوں سے جنگ تھی. لیکن رومی جو ایک سلطنت تھی، بہت بڑا ایک رومن امپائر تھا، اس کی ایک وہاں پہ ایک رعب تھا. رومیوں نے اپنے لشکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں لے کر آئے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے. رومی سامنے نہیں آئے. یہ رعب دیا گیا، لیکن یہ رعب کب ختم ہوتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے اور نافرمانی کی جائے، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے ان کے شرک کی وجہ سے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بئس برا ہے مسوا، یہ ٹھکانہ ظالمین، ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم کا عذاب اکثر و بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں، وہاں کیا احوال ہے اور کیا مناظر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ اور تحقیق، صدقہ سچ کر دیا، کم تمہارے ساتھ، اللہ نے، وعدہ اپنے وعدے کو، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا. کب سچ کیا؟ اذ تحسونہم، جب تم کاٹ رہے تھے ان کو، تحسونہم جب تم کاٹ رہے تھے ان کو، باذنہ اللہ کے حکم سے. یہ اللہ رب العالمین نے جواب دیا چند اعتراضات کا. اعتراض یہ تھا کہ اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ ہم میدان جہاد میں نکلیں گے تو تیری طرف سے ہمیں فتح ملے گی. وہ الٹا گیا، اس کے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، ہمیں شکست ہوگی، ہم وہاں قائم نہیں رہ سکے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کیا تھا. جنگ کے میدان میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ کافر لوگ بھاگ اٹھے تھے اور مسلمان فتح یاب ہو گئے تھے. استحسونہم باذنی، تم ان کو کاٹ رہے تھے. صحابہ کہتے، جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے دیکھا مشرکین مکہ کو کہ وہ پلٹ کے اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے، اور ان کی جو عورتیں ان کے ساتھ آئی ہوئی تھیں وہ اپنے چادریں اٹھا کر بھاگ رہی، ان کی پنڈریاں نظر آ رہی تھی. اتنی تیز رفتاری سے افراتفری میں وہ لشکر پیچھے کو پلٹا اور بھاگ رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی. پھر آگے کیا ہوا؟ حتی اذا فشلت، 3 باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. پہلی بات، حتی اذا فشلتم، بس جب تم پھسل گئے. پہلی بات، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے اختلاف کیا فی الامر، معاملے میں تمہارے درمیان جھگڑا ہو گیا. تیسری بات، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد، بعد اس کے، ما اراکم، جو تمہیں اس نے دکھا دیا تھا، ما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو. 3 باتیں. اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا، تم فتح مل چکی تھی تمہیں، لیکن تم نے پھر 3 کام کیے. ایک، پہلی بات، حتی اذا فشلتم، جب تم پھسل گیا، یعنی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک حکم دیا تھا، تم نے اس کام کو چھوڑ دیا. وتنازعتم فی الامر، اور اس کی وجہ سے تمہارے درمیان اختلاف ہوا.
اور پھر کیا ہوا؟ وَعَصَيْتُمْ، اور بالآخر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو یہ اشارہ ہے اس موقع کی طرف جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی تھی، ایک طرف احد کا پہاڑ تھا اور دوسری طرف ایک اور پہاڑ تھا جس کو آج جبل الرما کہا جاتا ہے۔ تو افراد میدان احد میں گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا وہ پہاڑ، اب تو خیر بہت چھوٹا سا رہ گیا، لوگ متبرک سمجھ کے اس کی مٹی اور پتھر، ہمارے یہاں بڑے صغیر بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے چیزوں، وہ لیتے جاتے اس کو آدھا کر دیا پہاڑ، تو وہ جبل الرمات ہے، پہلے بہت بڑا پہاڑ تھا۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا وہ احد پہاڑ اور اس پہاڑ کے درمیان تھا، اور پیچھے سے گھوم کے آنے کا راستہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر 50 صحابہ کا ایک دستہ کھڑا کیا اور ان کا سردار بنایا جناب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ جناب عبداللہ بن جبیر کو قائد بنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں تو بھی تم نے اس پہاڑ کی گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں اور دشمن بھاگ گیا ہے تب بھی جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن جب فتح مل گئی اور لشکر بھاگ گیا مشرکین کا، تو جو اس موقع پر 50 صحابہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تو جنگ ختم ہو گئی، اب ہم مال غنیمت سمیٹے جا کے۔ اب یہ وہ مسئلہ ما اراکم ما تحبون، آئے تھے جنگ کرنے، جنگ ہو گئی، اب ساتھ مال غنیمت پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سامان ہے، گھوڑے ہیں، اس دور کی ضروریات تھی، بڑا قیمتی سامان تھا جو لائے ہوئے تھے، تلواریں تھی، نیزے تھے، اب چاہ رہے تھے کہ اتر کے وہ مال غنیمت سمیٹے۔ صحابہ مشرکین مکہ کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ان کے لشکر کے پیچھے، یہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ان کو مال غنیمت نظر آیا، انہوں نے کہا کہ اب اترتے ہیں اور مال غنیمت سمیٹتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ نیچے نہیں اترنا، کہا کہ نہیں اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تم مشرکین مکہ کا یہاں پہ لشکر بھی موجود نہیں ہے، اور اگر ہم نیچے نہیں اتریں گے تو یہ مال غنیمت کسی اور کو مل جائے گا۔ تو چونکہ اس وقت یہ تھا کہ جو مال غنیمت سمیٹے گا اس کو زیادہ حصہ اس میں سے ملتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اترتے مال غنیمت اتار لیتے، تو تقریباً 40 سے 45 افراد صحابہ نیچے اتر گئے، اور 8 افراد، بعض روایت میں 10 افراد ہے، بعد 5 افراد ہے، جناب عبداللہ بن جبیر کے ساتھ اس گھاٹی پر موجود رہے۔ جناب خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ گھاٹی خالی ہو گئی ہے، انہوں نے پلٹ کے پیچھے سے حملہ کیا اور پورا جو منظر نامہ تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا غزوہ احد میں، اور اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو فرمایا کہ پہلے تمہیں فتح مل گئی تھی، لیکن جب تم نے یہ کام کیا کہ تم نے نافرمانی کی، تو یہی علماء ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے تو مسلمانوں کے ساتھ یہ حالت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے تو مسلمانوں کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو ہمارے یہاں ایک نظریہ بن گیا نا، ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہر چیز یہودیوں پہ ڈال دو، وہ یہودیوں کی سازش ہے، ہندوؤں کی سازش ہے، عیسائیوں کی سازش ہے۔ آپ قرآن مجید مکمل اٹھا کے پڑھ لیں، مسلمانوں کو جہاں جہاں نقصان ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ دار یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کو قرار نہیں دیا، اس کا ذمہ دار اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو قرار دیا کہ تم خود ذمہ دار، تمہارے اپنے گناہ ہیں جن کی وجہ سے تم اس حالت تک پہنچے ہو۔ آج بھی مسلم امہ کے زوال کی جو وجہ ہے وہ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کی سازشیں نہیں ہے، وہ تو کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کی جو پسپائی ہے اور ذلت اور رسوائی ہے اس کی وجہ مسلمانوں کے اپنے اعمال، اور یہی وہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی۔ مِنکم من یرید الدنیا، بعض ایسے تھے تم میں سے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم، اور بعض ایسے تھے من یرید الآخرہ جو آخرت چاہتے تھے، ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے پھیر دیا تم کو عنہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے۔ پہلے تم ان کو کاٹ رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا اور تم پر ان کو غالب کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تحقیق اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ غلطی بتائی صحابہ کی، تمہاری یہ غلطی تھی، تم نے یہ غلط کام کیا، تم نے نافرمانی کی، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ صحابہ کے اعمال اور صحابہ کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی صحابہ کی غلطی ذکر کی ہے اس کے فوراً بعد اپنی معافی کا اعلان کیا۔
اور اس موقع پر ایک دفعہ معافی نہیں دیے، 2 دفعہ معافی دی ہے، آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ رب العالمین، ذو فضل، بہت فضل کرنے والا ہے، علی المؤمنین، مومنین پر۔ یہاں مومن کس کو قرار دیا اللہ رب العالمین؟ مومن کس کو کہا ہے؟ صحابہ جو غزوہ احد میں تھے۔ اللہ رب العالمین مومنین پر بڑی فضیلت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو مومن قرار دیا۔ اب جو صحابہ کو مومن نہیں کہتا وہ اس آیت کا انکاری ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، تو لہذا صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 20 مقامات پر دی ہے، جن میں سے ایک مقام یہ بھی۔ آگے مزید منظر ذکر کیا، وَإِذْ جب تم اوپر چڑھے جا رہے تھے، پہاڑوں کی طرف چڑھ رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم نہیں پلٹ رہے تھے کسی ایک پر، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، وہ تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے۔ یہ ایک منظر تھا، افراتفری مچ گئی۔ اب ایک پیچھے سے حملہ، آگے سے بھی کافر، پیچھے سے بھی کافر، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کے والد یمان وہ غزوہ احد میں موجود تھے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 10 صحابہ کی تلواریں اٹھیں اور میرے والد پر چل دیں، میں چیختا رہ گیا میرے والد ہیں میرے والد ہیں، اس صحابہ کے ہاتھوں انہی کا شہادت ہو گئی۔ اب گتھم گتھا ہوا، پتہ نہیں چل رہا کون کدھر ہے، کیا معاملات ہے، افراتفری ہے۔ اسی افراتفری میں خبر پھیلا دی شیطان نے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب یہ ایک عجیب سا منظر، اب صحابہ کوئی تلواریں چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ یہ ایک معاملہ وہاں پر اس وقت غزوہ احد میں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط 10 صحابہ تھے، 10 صحابہ تھے، باقی سارے صحابہ کوئی جنگ کر رہا ہے، کوئی افراتفری میں ہے، کوئی شہید ہو گئے، یہ معاملات اس وقت ہو رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 صحابی اس وقت جو ہے موجود تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو تمہیں پہنچایا اللہ نے ایک غم کے بعد، غمًا بغم، غم در غم، اللہ رب العالمین نے تمہیں بے تربے کئی غم دیے اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں دیے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمزدہ نہ ہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس چیز پر جو تم سے رہ گئی۔ کیا رہ گئی ہے؟ فتح، تمہیں فتح مل گئی تھی، اور فتح ملنے کے بعد چھن گئی، اس پہ غم تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف یہ غم نہیں دیا، بلکہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا غم ان کو پہنچا دیا، پھر حملہ ہو گیا پیچھے سے، تکلیفیں اور اذیتیں اور زخم اور شہادتیں صحابہ کی۔ فرمایا کہ یہ غم در غم اللہ نے اس لیے دیے تاکہ جو تم سے رہ گیا اس پہ تم غمزدہ نہ ہو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں مصیبت آئی ہے اس پر بھی تم غمزدہ نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے نا، انسان کو ایک چھوٹا غم ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا غم ہوتا ہے، اس سے بڑا غم ہوتا ہے، تو وہ پچھلے سارے غم بھول جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ساتھ کیا، پے در پہ ان کو غم آئے، اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ اس وقت جو ان کو ایک ذہنی کیفیت ہے وہ اس کو دل پہ نہ لے لیں اور بالکل شکست خوردہ ہو کے نہ بیٹھ جائیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو۔ ثم انزل علیکم، پھر اللہ رب العالمین نے نازل کیا تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امانتاً، امن کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد تم پر امن کی کیفیت طاری کی۔ امن کی کیفیت کیسے طاری کی؟ نعاساً، اللہ رب العالمین نے اونگ طاری کر دی، نعاس، اونگ، یغشا، جو اونگ نے ڈھانپ لیا، طائفۃ منکم، تمہارے میں سے ایک جماعت کو۔ جناب طلحہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی اونگ طاری ہوئی کہ میرے ہاتھ سے تلوار گری، میں لڑ رہا ہوں اور لڑتے لڑتے ہاتھ سے تلوار گری، نیند ایسی غالب ہوئی، ایک دم سے مجھے پھر ہوش آیا، پھر میں نے تلوار اٹھائی، پھر اتنی اونگ آئی کہ پھر تلوار ہاتھ سے گری۔ اللہ رب العالمین نے اونگ طاری کر دی۔ اور ایک اور صحابی جناب زبیر بن عوام وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا صحابہ کو کہ وہ ڈھالیں اوپر رکھ کے اور اونگ رہے، یعنی دشمن سر پہ کھڑا ہے اور شدید پریشانی کا عالم ہے، لیکن اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اونگ طاری کر دی تاکہ مسلمانوں کو سکون میسر آ جائے، اور اس وقت جو ایک افراتفری کی کیفیت ہے وہ کم ہو جائے۔ وطائفۃ، اور ایک جماعت، قد اہمتہم، تحقیق اہم ہو گیا تھا ان کو، انفسہم، ان کی جانیں، یعنی ان کے نزدیک ان کی جانیں زیادہ اہم تھی، ان جانوں نے ان کو غم میں ڈال دیا تھا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یظنون، وہ گمان کر رہے تھے،
باللہ اللہ رب العالمین کے بارے میں غیر الحق کی ناحق ون الجاہلیت جاہلیت والا گمان. کیا مطلب جاہلیت والا گمان؟ کہ اللہ رب العالمین نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا, اللہ نے مدد تو کی نہیں, یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا معاملہ. بجائے اس کے کہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتے, اپنی اصلاح کرتے, اللہ رب العالمین کے ساتھ شکوہ شروع کر دیا. ظن الجاہلیہ, یہ جاہلیت کا گمان ہے. یقولون, وہ کہنے لگے, حل لنا, کیا ہے ہمارے لیے, من الامر, معاملے میں سے, من شیء, کچھ بھی, کیا ہمارے پاس کوئی اختیار ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں, اب یا تو مارے جائیں گے یا قیدی ہو جائیں گے. انہیں بالکل شکست خوردہ ہو کے بیٹھ گئے, اب پتہ نہیں کیا بنے گا, پریشانی کے عالم میں بیٹھے. جناب زبیر بن عوام کہتے ہیں, اللہ کی قسم یہ الفاظ میں نے سنے ایک شخص سے, اس کا نام بھی انہوں نے ذکر کیا. کہتے ہیں کہ میں نے یہ بالکل یہ الفاظ ایک شخص سے سنے اور مجھ پر اونگ اتاری تھی, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بندہ خواب میں آ کے مجھے کہہ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور خواب میں ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے حل لنا من الامر من شیء. تو کچھ صحابہ کی یہ کیفیت بھی ہو گئی تھی. تو یہ اصل میں اللہ رب العالمین نے ایک ابتلاء اور آزمائش طاری کی تھی صحابہ کے اوپر, اور یہ ابتلاء اور آزمائش جو ہوتی ہے نا, یہ انسان کو مزید بہتری کی طرف لے جاتی ہے. جو منافقین تھے وہ پہلے چھٹ چکے تھے. غزوہ احد کے کچھ واقعات اگر آپ نے پہلے پڑھے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے آ رہے تھے تو 1000 کا تعداد تھی, اور درمیان میں 300 رہ گئے, 300 واپس چلے گئے منافقین, اور فقط 700 رہ گئے. تو منافقین تو پہلے واپس چلے گئے تھے. 700 صحابہ تھے, تو یہ سارے بڑے مخلص صحابہ تھے. لیکن جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے نا, بالکل جب جان پر آ جاتی ہے انسان کے, اس وقت ایمان کے درجات مختلف ہوتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں ہر چیز لٹانے والے, طلحہ جیسے اور زبیر جیسے, جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسے. جناب طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جسم کو ڈال بنا لی, اور تیر آگے لگتے تھے جناب طلحہ کو, اور کچھ تھا نہیں ان کے پاس, ایک ہاتھ چل ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد فرمایا, اگر کسی انسان نے زندہ شہید کو دیکھنا ہو, زندہ شہید کو دیکھنا ہو, طلحہ کو دیکھ لے, یہ زندہ شہید. تو ایسے بھی صحابہ سے, اور کچھ ایسے بھی تھے جو مستقد جو ہے وہ ایمان کی کیفیت میں کمی کی وجہ سے اس قسم کے الفاظ کہہ گئے. فرمایا قل, آپ فرما دیجئے, ان الامر, بے شک معاملہ, کلہ, سب کا سب, للہ, اللہ کے اختیار میں. معاملہ سب اللہ کے اختیار, اللہ کے اختیار سے کچھ نکلا نہیں ہے. یہ جو تمہارے اوپر طاری کی گئی ہے شکست, اور یہ تمہارے اوپر جو کیفیت طاری کی گئی, یہ بھی اللہ کے حکم سے طاری ہوئی, تمہاری نافرمانی کی وجہ سے. تخفون فی انفسہم, وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں, ما لا یبدون لک, جو وہ نہیں ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے. یقولون, وہ کہہ رہے تھے, لو کان لنا, اگر ہوتا ہمارے پاس, من الامر شیء, معاملے میں سے کچھ بھی اختیار, ما قتلنا ہا ہونا, تو ہم یہاں قتل نہ کر دیے جاتے, ہم بے بسی کے عالم میں یہاں نہ مارے جاتے اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا. یعنی بعض صحابہ نے تب جنگ احد کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا, بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں جنگ لڑنی چاہیے مدینہ کے اندر رہ کر, مدینہ میں رہ کے جنگ لڑیں گے. چند نوجوان صحابہ جو غزوہ احد میں نہیں جا سکے تھے, وہ دوش میں آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہمیں باہر جا کے جنگ لڑنی چاہیے, باہر جا کے مقابلہ کریں گے ان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ وہ زیادہ سے ان کی بات کو قبول کر لیا, اور پھر غزوہ احد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کو اختیار فرمایا اور وہاں تشریف لے گئے. جن افراد نے مدینہ میں رہنے کا کہا تھا, اس وقت وہ یہ بات کرنے لگ گئے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کی جاتے, ہم مدینہ کے اندر صحیح طریقے سے ان سے جنگ لڑتے. فرمایا قل, آپ کہہ دیجئے, لو کنتم, اگر تم ہوتے, فی بیوتکم, اپنے گھروں کے اندر, لبرزا, تو ضرور ظاہر ہوتے, الذین, وہ لوگ, کتب علیہم, لکھ دیا گیا ہے جن پر, القتل, قتل ہونا. اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن لوگوں پر قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور ظاہر ہوتے, کس طرف, الی مضاجعہم, اپنی مقتل گاہوں کی طرف. تو اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جہاں تم نے قتل ہونا تھا وہاں تب تم ضرور پہنچتے. یعنی اللہ رب العالمین نے صحابہ کو تعلیم دی ہے کہ یہ نہ کہو کہ اگر ہم یہاں نہ آتے تو ہم اس طرح نہ مارے جاتے, ہم اگر مدینہ میں ہوتے ہم صحیح طریقے سے مقابلہ کرتے. تو یہ بات کرنا, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ جو لفظ لو ہے, کاش, کاش کا جو لفظ ہے,
اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقل لو، یہ نہ کہو کاش میں ایسا کر لیتا. فإنها تفتح عمل الشیطان، یہ جو کاش کا جو لفظ ہے یہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. تو لہٰذا یہ نہ کہو، جو ہو گیا کہو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا تھا، ہونا تھا، ہو گیا. یہ بات نہ کہو کہ ہم یہاں ہوتے، ہم وہاں ہوتے، اور ہم ایسے ہوتے، ہم ویسے ہوتے. یہ صحابہ کو یہاں پر تعلیم دی گئی. آگے فرمایا کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ آزما لے ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ خالص کر دے ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں. محض کہتے ہیں کسی چیز کو اتنا پکانا کہ اس کے اندر سے ایک خالص چیز باہر نکل آئے. تو وَلِيُمَحِّصَ، اللہ رب العالمین نے تمہیں آزمائشوں کی آگ میں ڈالا ہے تاکہ تمہارے دلوں کا ایمان خالص ہو جائے. تو صحابہ اس موقع پر جو اس وقت اس ایمان کی معراج پر نہیں پہنچے تھے، انہوں نے جب ان آزمائشوں سے وہ گزرے ہیں، ان ابتلا سے گزرے ہیں، ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا. واللہ، اور اللہ رب العالمین، علیم، وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے معاملات کو. اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کی جو کیفیات ہیں اور دلوں کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے. مزید اللہ رب العالمین فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولو، جو پھر گئے تھے، منکم، تم میں سے، یوم، اس دن، التقى الجمعان، جس دن دو لشکر ملے تھے آپس میں، یعنی غزوہ احد کے دن جو لوگ پھر گئے تھے اور میدان سے نکل گئے تھے، انما، فقط بات یہ ہے، استزلہم، پھسلا دیا تھا ان کو، الشیطان، شیطان نے، ببعض، بعض ان اعمال کی بنیاد پر، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے. ان کے کچھ گناہ تھے، ان گناہوں کی وجہ سے اس موقع پر شیطان نے ان کو پھسلا دیا. تو صحابہ کے بارے میں ہمارا نظریہ اور تصور ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ صحابہ معصوم عن الخطا ہے. نہیں، صحابہ انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. غلطی کس سے نہیں ہو سکتی؟ غلطی صرف انبیاء سے نہیں ہو سکتی. انبیاء معصوم عن الخطا ہے، صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی اور ہوئیں، اور جہاں جہاں پر ہوئی اللہ رب العالمین نے وہاں صحابہ کو نصیحت فرمائی. یہاں پر بھی فرمایا کہ دیکھو، تم اس موقع پر جو پھسل گئے تھے نا، اور تم نے میدان جنگ سے جو راہ فرار اختیار کی تھی، اس کی وجہ تمہارے کچھ گناہ تھے. اب وہ صحابہ، اندازہ کیجئے، صحابہ اس کڑے وقت میں جب ڈٹ جانا تھا، چند صحابہ ڈٹے رہے، کئی صحابہ اس موقع پر ڈٹ نہ سکے، استقامت اختیار نہ کر سکے. اس کی وجہ کیا بنی؟ ان کے کچھ گناہ، ان کے کچھ گناہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو گناہ ہے نا، وہ استقامت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. جہاں اس کو قائم ہونا ہوتا ہے کوئی صحیح فیصلہ کرنے کے لیے، جہاں اس نے ڈٹنا ہوتا ہے، وہاں اگر وہ نہیں ڈٹ جاتا، وہ استقامت اختیار نہیں کرتا، اس کی سب سے بنیادی وجہ اس کے گناہ ہوتے. تو گناہوں کی وجہ سے صحابہ بھی بعض مقامات پر پھسل گئے. تو ہمیں بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں ایمان کی راہ میں استقامت چاہیے، اور کچھ بڑے فیصلوں میں جہاں دین ایک طرف ہو اور دنیا ایک طرف ہو، وہاں اگر ہمیں صحیح فیصلہ لینا ہے، اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہو. اور پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے کہ جو انبیاء کے ساتھ قتال کیا کرتے تھے، ان کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش. تو گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی معافی انسان کو ہر وقت مانگنی چاہیے. لیکن اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ، تحقیق، عَفَا اللَّهُ، معاف کر دیا اللہ نے، عنہم، اللہ رب العالمین نے صحابہ کو 2 دفعہ معافی کا اعلان کیا. ان صحابہ کے اندر، جو صحابہ اس موقع پر میدان احد تھے، جنہوں نے راہ فرار اختیار کیا یا وہاں سے چلے گئے، ان میں جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے. ایک بہت نامی گرامی نام، بہت جلیل القدر صحابی. اس موقع پر وہ بھی میدان جنگ سے نکل گئے. نکلنے کی وجہ کیا بنی؟ میرا اس بات پر ایمان ہے، اور علماء نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، کہ یقیناً بزدلی نہیں تھی. کیونکہ یہی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے جن کو ان کے گھر والوں نے مکہ کے اندر چھت سے الٹا لٹکا کر آگ کی دھونی دیا کرتے تھے. اس موقع پر تو وہ رائے فرار اختیار نہیں کی انہوں نے. یہی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی،
اور ایمان کو فوقیت دی, اپنے گھر بار چھوڑ دیا, مال چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. اس وقت تو انہوں نے رائے فرا اختیار نہیں کی. اس موقع پر اگر وہ گئے, وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی صحابہ کے اس موقع پر میدان جنگ کو چھوڑ دینے کی, جو آپ نے پیچھے پڑھی کہ صحابہ کو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا. یہ وہ خبر تھی کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے میدان جنگ کو چھوڑ دیا تھا. اور یہی بات جناب عثمان بن عفان کے لیے بھی ہے. لیکن اگر فرض کر لیجیے کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ بزدلی کی وجہ سے فرض کر لے چلے بھی گئے تھے, اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ. ایک صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, ان سے کسی شخص نے آگے کہا کہ عثمان بن عفان تو میدان احد میں چھوڑ کے چلے گئے تھے میدان پہ. تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی, وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتی ہو آگے سوال کرنے والے؟ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. اگر ان سے یہ معاملہ ہوا بھی بزدلی کی وجہ سے, تو اللہ رب العالمین صحابہ پر بڑا فضل کرنے والا, بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے صحابہ کو دی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ تعالیٰ, غفور, بہت بخشنے والا ہے, حلیم, اللہ رب العالمین بہت بردبار, اللہ رب العالمین بہت بردبار. بردباری کیا ہے اللہ کی؟ یہی بردباری ہے. صحابہ سے اس موقع پر اتنی بڑی غلطی ہوئی لیکن اللہ رب العالمین نے پکڑ نہیں فرمائی, تھوڑی سی تنبیہ فرما دی, صحابہ شہید کر دیے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, ایک کڑی کو ان کو آزمایا اللہ رب العالمین نے, پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کو معاف کر دیا. لیکن جو شہید ہوئے ان کی شہادت کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ کوئی شہید ان تک نہیں پہنچ سکتا سوائے بدر کے شہداء کی. بدر اور احد کے شہداء جو ہے اللہ رب العالمین کو خاص مقامات آئی. ہمارا وقت مکمل ہو گیا, میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آج بھی ان صحابہ کا نام لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اور رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے. ان کی جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہوتے, بات بات پہ ڈانٹنے والے, سخت گیری کرنے والے, بات بات پہ ٹوکنے والے, تو اللہ رب العالمین فرمایا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت دل ہوں تو صحابہ جیسی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے. میں اور آپ اگر سختی کریں تو ہمیں ہمارے ساتھ کون رہے گا دین کے معاملے؟ تو دین کے معاملے میں ہمیں وہی نرمی اختیار کرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کہ اگر کسی شخص نے کسی زمین پر ناجائز قبضہ کیا, ایک بالش, ایک ہاتھ, طوقہ اللہ یوم القیامت 7 اراضی, اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالے گا.